शहर में एक बार फिर से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाइन लॉसेस की शरह ज्यादा होने पर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। इस पर सार्फिन का क्या कहना है, बताएंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में एक दफ़ा फिर बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रानी बताया है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन की जानिब से बिजली का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है और कंपनी की मजमूई तौर पर जो तलब है वो 3600 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 3000 या 3100 मेगावाट तक महदूद की गई है। इस तरह तलब और रसद में फ़र्क होने की वजह से बिलखसूस पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया गया है, जिससे सार्फ करना पड़ रहा है। बाद ऐसे इलाके हैं जहां बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है और लाइन लॉसेस की शरह की बुनियाद पर दिन के औकात में भी शेड्यूल लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन रात के औकात में जब बिजली की लोड शेडिंग की जाती है उसकी वजह से सार्फिन को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये वादे कर दूं कि चंद रोज़ कबल इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली की फराहमी इसलिए मुअत्तल की गई थी कि घरेलू सार्फिन को बिजली दी जा सके, लेकिन अब सिस्टम में बिजली ऐड होने के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली बहाल रखी गई है, लेकिन चूँकि तलब बढ़ रही है तो ऐसे में घरेलू सार्फिन को एक दफ़ा फिर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं पीएचए ने शाहदरा से रायवंड तक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। कोट लखपत स्टेशन के साथ साथ खूबसूरत पार्क्स की तामीर शुरू कर दी गई है। पैकेज 3 में 4 पार्क्स, पैकेज 4 में 7 पार्क्स शामिल हैं। दोनों पैकेजेस पर काम शुरू हो चुका। 30 जून तक पार्क्स की तकमील की डेडलाइन होगी। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, ये लाहौर शहर का बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है और इस पे पीएचए काम कर रहा है। ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट पे रेलवे ट्रैक के साथ साथ जितनी भी लैंड थी, चाहे वो अबंडेंट थी, उस पे कब्जा हुआ था या गैर कानूनी तौर पर उस पे कोई इस्तेमाल हो रहा था, अब उसको विकेट कराकर वहाँ पे पार्क बनाए जाएंगे। ये इतने जबरदस्त पार्क होंगे, इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज होगी कि इन रेलवे ट्रैक्स के आसपास जितनी भी कच्ची आबादियां हैं, मतवसत तबके के रहने वाले लोगों के मकानात हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिली से मुस्तफीद होंगी। पार्क्स होंगे, वॉकिंग एरियाज होंगे, अंदर बैठने के पॉइंट्स होंगे, खाने पीने के भी कुछ मौके यहाँ पे फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा आउटडोर स्पोर्ट्स जो है वो भी रखी जाएगी। झूले होंगे पार्क के अंदर, प्ले एरियाज होंगे और इसके साथ साथ जो ब्यूटिफिकेशन है वो बहुत जबरदस्त होगी यहाँ पे। अब इसके पैकेज 3 और 4 पे काम शुरू किया जा चुका है, जिसमें 30 जून तक इसके जो पार्क्स हैं उनको डेवलप करना है। मैं जिस मकाम पे मौजूद हूँ ये भी ग्रीन कॉरिडोर का हिस्सा है। पीको रोड पे कोट लखपत रेलवे स्टेशन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है और इसके बाकायदा खूबसूरत फेंसिंग के लिए स्टील वर्क किया जा रहा है, जिसके बाद इस एरिया को कवर किया जाएगा और बाद में उसके अंदर डेवलपमेंट की जाएगी। इसमें पैकेज 3 और पैकेज 4 की अगर बात की जाए तो बहुत सारे पार्क्स हैं जिनकी तादाद तकरीबन 7 पार्क बनती है और 7 में से मैक्सिमम पार्क का टारगेट दिया गया है कि 30 जून तक मुकम्मल किया जाए ताकि आबादियों को फायदा हो। इस पे कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उन्होंने काम शुरू कर दिया है और जिन कंपनियों को ये काम अवार्ड हुआ था उनकी जानिब से यहाँ पे अब बाकायदा साइट्स को संभाल लिया गया है और इस मंसूबे पर कहा जा सकता है कि बाकायदा जो है वो काम शुरू किया जा चुका है। जी दुर्र नायाब, हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब को ज़रूरी बरामदात का हब बनाने की हुकूमती कोशिश। पंजाब में करब से ज़्यादा मालियत के ज़रूरी और सनती मनसूबों की तजवीज़ दी गई है। मज़ीद क्या तजावीज़ और सिफारिशात पेश की गई हैं, बताएंगे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, हुकूमत की कोशिश है कि पंजाब को ज़रूरी हब जो है वो बरामदात के हवाले से बनाया जाए। इसलिए सनत और तजारत की तरफ से एक प्रपोजल बना के हुकूमत को पेश की गई और आइंदा माली साल के बजट में इसको शामिल भी किया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि पंजाब के अंदर जो वैल्यू एडिशन है वो क्रॉप्स की जाए। अब इसमें हमारे पास जो प्लान है इसके मुताबिक हुकूमत 1.5 अरब रुपए से ज़ायद का बजट एलोकेट करने जा रही है और इसमें होगा क्या, उस प्लान की जो तफसीलात हैं वो ये है कि चावल, आम और किन्नों को वैल्यू एड करके बरामदात इनकी की जाएंगी और रेडी टू ईट राइस जो है और उसके साथ ही फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट्स वो लगाने की तजवीज़ है। इसके लिए बजट एलोकेट किया जा रहा है और ज़रूरी अजनास को आलमी मंडी तक पहुँचाने के लिए बड़े इक़दाम जो है वो किए जाएंगे आइंदा नए माली साल के दौरान और किसानों को जदीद सहूलियात और तरबियत देने के लिए सेंटर जो है वो कायम किए जाएंगे और साथ ही ज़रूरी फजले से तवानाई बनाने के मंसूबे भी
اس میں شامل ہوں گے. تو بایو میس اور جو بایو چار پلانٹس ہیں ان سے ماحول دوست ایندھن جو ہے وہ تیار کیا جائے گا. اب یہ پلان ہے, اس کے مختلف ایلوکیشنز ہیں اور 1.5 ارب روپے کا یہ پلان بنا کے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے حکومت کے ساتھ پیش کیا گیا. اب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے اس منصوبے کا آغاز آئندہ مالی سال میں کیا جائے گا اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پنجاب کو زرعی برآمدات کا ہب جو ہے وہ بنایا جا سکے اور کسانوں کی آمدن جو ہے اس میں بھی 30% اضافہ اس پلان سے متوقع ہے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر یہ پلان جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. ایک طرف صنعتی ترقی پروگرام ہے اور دوسری طرف اب زرعی برآمدات کا جو ایک سینٹر ہے وہ قائم کیا جائے گا تاکہ پنجاب کے اندر جو زرعی برآمدات ہیں ان میں اضافہ کیا جا سکے. جی علی رامی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آن لائن لائسنس سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی ہے. فوڈ پوائنٹس کے لائسنس کے لیے آن لائن اپلائی کرنا مشکل ہو گیا ہے. سسٹم سست روی کا شکار ہے. صارفین کو کن مشکلات کا سامنا ہے، بتائیں گے کلیم اختر. جی کلیم. جی بالکل، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو سہولت دینے کے لیے خاص طور پر ایسے افراد جو کہ فوڈ انڈسٹری سے منسلک ہیں، وہ جو لائسنس کا طریقہ کار تھا وہ مکمل طور پر آن لائن کیا گیا تھا، لیکن اب متعدد تکنیکی خرابیاں ہونے کی وجہ سے جو صارفین ہیں ان کو لائسنس حاصل کرنا جو ہے ان کے لیے شدید مشکل ہو چکا ہے. جبکہ بتایا گیا ہے کہ لائسنس اپلائی کرتے ہوئے تمام تر جو معلومات ہے وہ فراہم کرنے کے بعد جو پن کوڈ 30 سیکنڈ سے 2 منٹ کے اندر آنا چاہیے، وہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جو پن کوڈ ہے وہ موصول نہ ہونے کی وجہ سے جو ایپلیکیشن کا پروسیس ہے وہ آگے نہیں چل پا رہا، جس کی وجہ سے نہ صرف لائسنس اپلائی کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے بلکہ اس کے علاوہ اس کا جو متبادل حل ہے وہ بھی موصول نہیں ہو رہا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جب اس حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے تو ان کی جانب سے دوبارہ جو ہے وہ اپلائی کرنے کا کہا جاتا ہے، لیکن تمام تر جو پروسیس ہے وہ مکمل کرنے کے بعد پھر جو پن کوڈ ہے وہ موصول نہ ہونے کی وجہ سے جو لائسنسنگ سسٹم ہے وہ مکمل طور پر بیٹھ چکا ہے. کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو بر وقت لائسنسنگ سسٹم کا اجرا ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو متبادل حل ہے وہ نہیں مل رہا ہے. جبکہ ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ جو تکنیکی خرابیاں ہیں اسے جلد از جلد ٹھیک کی جائے بلکہ اس کے علاوہ جو ایسے افراد خاص طور پر جو فوڈ انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں ان کو لائسنس اپلائی کرنے کے لیے جو متبادل راستہ ہے وہ بھی فراہم کیا جائے. جی کلیم اختر، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ابھی آپ کو بتائیں مالی سال کے اختتامی 70 دن ڈیفالٹرز کی سرب و مہری کا عمل تیز ہو چکا ہے. 33 ارب کا ہدف مکمل کرنے کے لیے 3 لاکھ سے زائد کمرشل پراپرٹیز کی سرب و مہری کا حکم جاری. مزید کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں، بتائیں گے علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی علی ساہی. جی بالکل، مالی سال 2025-26 کے آخری 70 دن رہ گئے ہیں اور ڈی جی ایکسائز پنجاب عمر شیر چٹھا کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈائریکشنز جاری کی گئی تھیں کہ جتنے بھی کمرشل ڈیفالٹر پراپرٹیز ہیں ان کو سرب مہر کیا جائے اور جو ڈومیسٹک پراپرٹیز ہیں ان کو کرکی کا نوٹسز جاری کیے جائیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا سے. سر بتائیے گا اب تک کتنا آپ نے ریونیو جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں اکٹھا کیا، کتنی پراپرٹیز جو ہیں وہ ابھی بھی مالکان کی جانب سے ٹیکس ادا نہیں کیا گیا اور آنے والے دنوں میں ان سے وصولیوں کے لیے کیا لاہ عمل تیار کیا گیا ہے؟ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اس سال کے پہلے 3 جو کوارٹرز ہیں اس میں 60 ارب کا تقریباً ریونیو اکٹھا کیا ہے اور ہمارے لاسٹ فائنینشیل کوارٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. ہمیں پراپرٹی ٹیکس کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے. پراپرٹی ٹیکس کا ریٹ گورنمنٹ نے بہت ہی مناسب رکھا تھا اور اس کے مطابق پھر بھی جن رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز نے ابھی تک پراپرٹی ٹیکس جمع نہیں کرایا، ہمیں ان کی ڈور ناکنگ کرنی پڑے گی اور کمرشل پراپرٹی پہ تادیبی کارروائیاں کرتے ہوئے ان کو ہمیں سیل کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا جو 10 ارب کمرشل کا ریونیو پراپرٹی ٹیکس کا کمرشل پراپرٹیز کی طرف ہے ہم اسے ریکور کر سکیں. اچھا، ٹوٹل تقریباً کوئی 9 لاکھ کے قریب کمرشل پراپرٹیز ہیں، 3 لاکھ ڈیفالٹرز ہیں اور ڈومیسٹک میں بھی تقریباً کچھ 6-7 لاکھ جو ہیں وہ پینڈنگ ہے. تو ڈومیسٹک پراپرٹیز کے لیے کیا لاہ عمل تیار کیا گیا؟ کمرشل پراپرٹیز کے لیے تو ہمیں انہیں پراپرٹیز کی سیلنگ کی طرف جانا ہماری مجبوری ہے. ہم لوگوں سے آخری دفعہ پھر اپیل کریں گے آپ کے ذریعے کہ وہ اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع کرائیں جس کا ریٹ آلریڈی بہت مناسب ہے اور اپنی پراپرٹی کو کلیئر کریں. اور جو رہائشی پراپرٹی ہیں اس کو ہمیں کرکی کے نوٹس لگانے پڑیں گے، ان کی ڈور ناکنگ کرنی پڑے گی. یہ ان کا فرض ہے، یہ بڑا ایک بینیفیشل ٹیکس ہے، اس سے ان کی لوکل گورنمنٹس چلتی ہیں، شہری سہولیات اس ٹیکس کے ذریعے میسر ہوتی ہیں.
تو یہ ہمارے جو 10 بلین کا ڈیفیسٹ ہے لاسٹ کوارٹر کا ہمارا ٹارگٹ بھی ہے، اس کے لیے ہمیں اب سختی کرنی پڑے گی. سختی کی جا رہی ہے، سیلنگ کا عمل بھی جاری ہے، کرکی کے نوٹسز بھی جاری کیے جا رہے ہیں، اور ایسے مالکان جو ایکسائز کی جانب سے کوئی پراپرٹی سیل کی جاتی ہے تو خود ڈی سیل کریں گے، ان کے خلاف مقدمات کا اندراجی کیا جائے. علی ساحل کے بعد بات کریں موسم کی تو صوبہ دارالحکومت کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے. موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سمرا فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں، بتائیں گی کیسا موسم ہے، آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا. جی سمرا. جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کی بات کر لی جائے تو سورج کے تیور تیز ہو چکے ہیں. سورج پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی کرنیں بکھیرنے میں مصروف ہے اور سورج کی تیز کرنوں کے باعث نہ صرف درجہ حرارت بڑھ چکا ہے بلکہ گرمی کی شدت میں بھی اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے. اس وقت موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں. ہوا میں نمی کا تناسب 16% تک ہے اور اس وقت 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گرمی بھی شدید محسوس کی جا رہی ہے. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آج بھی شہر کا موسم گرم اور خشک رہے گا، بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی تو دیکھنے میں نظر آئے گی، لیکن فی الحال بارشوں کے مزید نئے اسپیل کی پیشگوئی نہیں کی جا رہی اور یہی کہا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت آئندہ آنے والے ہفتے میں 41 ڈگری سے بھی اوپر جانے کا امکان ہے. تو ایسے میں شہریوں کو احتیاط کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ دھوپ اور گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں. تیز دھوپ ہو تو ایسے میں باہر نکلنے سے گریز کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ پانی اور ٹھنڈے مشروبات کے استعمال کو یقینی بنایا جائے اور اپنے سروں کو باہر نکلتے وقت ضرور ڈھانپ کر رکھا جائے. شکریہ. ملک بھر سے جاری حج فلائٹ آپریشن، اب تک 21 پروازوں کے ذریعے 5250 سرکاری عازمین حج مدینہ منورہ پہنچے ہیں. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے سعید احمد سے. جی سعید بتائیے گا. جی بالکل، لاہور سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹ سے قبل از حج فلائٹ آپریشن ہے وہ جاری ہے اور اب تک تقریباً 21 پروازیں ہیں وہ آپریٹ کی جا چکی ہیں اور 21 پروازوں کے ذریعے جو 5250 سے زائد عازمین کو جو ہے وہ حجاز مقدس ہے وہ پہنچایا جا چکا ہے. اور آج بھی یہ منگل کے روز 13 حج پروازیں ہیں وہ آپریٹ کی جائیں گی، جس کے ذریعے 3500 سے زائد جو عازمین کو جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے وہ پہنچایا جائے گا. اور اسلام آباد سے آج ہے وہ 4 پروازیں، کراچی، لاہور اور ملتان سمیت کوئٹہ سے ہے وہ 2 پروازیں، جبکہ سیالکوٹ سے جو ہے وہ 1 حج پرواز ہے وہ آج منگل کے روز ہے وہ آپریٹ کی جائے گی. اور سعودی ایئر لائن سمیت PIA، ایئر سیال اور ایئر بلیو جو ہے وہ حج فلائٹ آپریشن کا ہے وہ حصہ ہے وہ بنا ہوا ہے. اور قبل از حج جو فلائی آپریشن ہے یہ 31 مئی تک بلا تعطل ہے وہ جاری رہے گا. اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ قومی ایئر لائن سمیت جو سعودی ایئر لائن ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے 2 نجی ایئر لائنز ہیں وہ حج آپریشن کا حصہ ہے وہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید. پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے. پاکستانی فضائی حدود بندش کو 1 سال مکمل ہونے میں 2 روز باقی رہ گئے ہیں. بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے پاکستان کا فضائی حدود 24 مئی 2026 تک بند کرنے کا فیصلہ. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے حکومت کی منظوری سے نیا نوٹم جاری کر دیا ہے. بھارتی طیاروں کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس نوٹم کے مطابق، اور پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر رکھی ہیں. تو پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے. پاکستانی فضائی حدود بندش کو 1 سال مکمل ہونے میں 2 ہی روز باقی، اور بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے پاکستان کا فضائی حدود 24 مئی 2026 تک بند کرنے کا فیصلہ. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے حکومت کی منظوری سے نیا نوٹم بھی جاری کیا ہے، جس کے مطابق بھارتی طیاروں کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اور پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر رکھی ہیں. جی بالکل، پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے. پاکستانی فضائی حدود بندش کو 1 سال مکمل ہونے میں 2 روز ہی باقی رہ گئے ہیں. 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں PTI رہنماؤں کی ضمانت کی درخواستیں. اعجاز چودھری کی 4 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. سماعت کا احوال بتائیں گے جمال الدین جمالی. جی جمال الدین. PTI رہنما اعجاز چودھری کی 9 مئی جلاؤ گھراؤ کی 4 مقدمات کے اندر ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. ان کے سینئر وکیل میاں علی اشفاق آج پیش نہیں ہوئے، اور جبکہ ان کے جو جونیئر وکلا ہے معاون وکیل وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ دلائل کے لیے مہلت دی جائے، اور سینئر وکیل جو ہے وہ کچھ دیر بعد پیش ہوں گے. تو عدالت نے
ضمانت کی درخواستوں کو انتظار میں رکھ لیا ہے۔ جاج چودھری نے جناح ہاؤس حملہ کیس اور عسکری ٹاور حملہ کیس میں ضمانت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، جبکہ مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے اور جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے جو ہیں یہ 4 مقدمات ہیں جن میں انہوں نے ضمانتیں دائر کر رکھی ہیں۔ جیل سے وہ ضمانتیں دائر کی گئی ہے۔ جاج چودھری کو جو ہے دیگر مقدمات میں سزا بھی ہو چکی ہے، مگر ان کی اپیلیں ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ اگر یہ ضمانتیں منظور ہو جائیں اور اپیلیں ان کی سزا سسپینڈ ہو جائے تو ان کی رہائی ہو سکتی ہے، اسی امید پر انہوں نے یہ ضمانتیں رکھی ہیں۔ عدالت نے ضمانت کی درخواست۔ جمالی بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سرکاری اسکولوں میں نفسیاتی بہبود پروگرام کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے سائیکالوجی ڈیولپمنٹ پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے جنید ریاض سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ پروگرام کر دیا ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے سائیکالوجی ڈیولپمنٹ کی منظوری بھی طور پر دے دی ہے۔ پروگرام کا آغاز طلبہ کی ذہنی صحت پر توجہ کی مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا۔ پروگرام میں 9ویں اور 12ویں طلبہ شریک ہوں گے۔ طالبات کو ترجیح جذباتی گاہی اور ذہنی مضبوطی پر سیشن دیے جائیں گے۔ پروگرام میں ریزیلنس، پرسنل سیفٹی اور کیریئر گائیڈنس شامل کیا جائے گا۔ ماہرین معاویہ بٹ اور دایان ظفر سیشن کی قیادت کریں گے اور اس سے جو ہے وہ طلبہ میں جو ہے ایک تو سائیکالوجیکل افیکٹس آئیں گے اور ان کے ذہن میں بہتری آئے گی اور وہ اچھے نتائج دے پائیں گے۔ جی جنید ریاض ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ گورنر پنجاب سے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے 6 رکنی وفد نے ملاقات کی ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف جاری آگاہی مہم بارے گفتگو کی گئی۔ نشے کے عادی کے افراد کے علاج، معالجے کی سہولیات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرپرست اعلیٰ ڈرگ ایڈوائزری یاسین جویا نے سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ کنسلٹنٹ انسدادی منشیات ماہم سید ذوالفقار حسین نے انسدادی منشیات سے متعلق بریفنگ دی اور گورنر سردار سلیم علی خان کا کہنا تھا کہ بطور چانسلر یونیورسٹیز میں منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کا ہر ٹاؤن کو 5 زونز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہے۔ مزید بات کریں گے اس پر حسن علی سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی لاہور نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز جو ہے وہ کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کا ہر ٹاؤن کو 5 زونز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے تاکہ بلدیاتی انتخابات میں زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے وہ لیا جا سکے۔ پیپلز پارٹی لاہور نے 30 اپریل تک تمام ٹاؤنز کے عہدیداروں سے ہر ٹاؤن کے لیے 15 عہدیداروں کی نامزدگیوں کے لیے 825 خواتین اور مردوں کے ناموں کی فہرست جو ہے وہ طلب کر لی ہے، جن میں سے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے امیدواروں، اس کے علاوہ الیکشن بورڈ کی نامزدگیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے کنوینئر آرگنائزنگ کمیٹی مجید غوری کی جانب سے یہ احکامات جو ہیں جاری کیے گئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں ہر یونین کونسل میں پیپلز پارٹی 13 رکنی پینل جو ہے وہ دے گی، جبکہ یونین کونسل کی 9 نشستوں پر براہ راست الیکشن کی ٹکٹیں دی جائیں گی، جبکہ یوتھ، خواتین، مائنورٹی اور ورکرز کی 4 نشستوں کے لیے بلا واسطہ ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے، جبکہ پیپلز پارٹی لاہور 500 یونین کونسلز میں 6500 سے زائد امیدوار جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں اتارے گی، جبکہ زونز اور یونین کونسلز کے تنظیمی امیدواروں کے لیے انٹرویوز کا آغاز جو ہے وہ 2 مئی سے جو ہے وہ کیا جائے گا، جبکہ زونز کے تنظیمی عہدیداروں کا اعلان کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ 30 مئی کو مکمل کر لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی لاہور شکریہ حسن علی۔ تو لاہور میں آج سے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ آج لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ میچ کا حوال بتائیں گے ہمارے ساتھ حافظ شہباز ہیں۔ حافظ، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ پی ایس ایل 11 میں آج دوسرے مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے لاہور میں، اور اگر آج بات کی جائے لاہور میں جو ہونے والا میچ ہے جس میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی، اور یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں ٹیموں کے اس وقت 6 پوائنٹس ہیں، لیکن رن ریٹ کا فرق ہے، اور جو ٹیم آج کا میچ جیتے گی اس کے اگلے مرحلے میں جانے کے امکانات جو ہیں برقرار رہیں گے، جبکہ ہارنے والی جو ٹیم ہے اس کے لیے جو اس لیگ میں آگے بڑھنے کے امکانات خاصے کم ہو جائیں گے، اور پھر اس کو اگر مگر کی صورتحال دیکھنا ہوگی۔ پہلے سے بات کی جائے تو لاہور قلندرز کے جو توقعات ہیں وہ فخر زمان جو کہ ان کی انفارم بیٹسمین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ محمد فاروق، انہوں نے پچھلی جو میچ کھیلا تو اس میں بڑا عمدہ کھیلے تھے، اس کے ساتھ ساتھ شاہین شاہ آفریدی اور حارث رؤوف۔ اگر ہم کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف جائیں تو ان کے حسن نواز، ان کے مڈل آرڈر بیٹر ہیں، وہ اس وقت بڑی اچھی فارم میں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ رائلی روسو، جبکہ ان کے جو ٹاپ بالرز ہیں عثمان طارق اور ان کے ساتھ ساتھ ابرار احمد، وہ اب تک کیونکہ آخری کچھ میچوں میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا لیکن لیگ میں اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکے جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ اگر یہاں میچ کے حوالے سے بات کی جائے تو قذافی اسٹیڈیم میں میچ کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کافی دنوں
दिनों के बाद यहाँ मैच हो रहा है। पिचेस के बारे में जो ग्राउंड मैन है उनका ये कहना है कि बड़े अच्छे तरीके से तैयार की गई और आज बड़े रन देखने को मिलेंगे। दिन का ये मैच है, तकरीबन 2 बजे इस मैच का टॉस होगा और 2:30 बजे जो है इस मैच का आगाज होगा। जी हाफिज शहबाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि 10वीं इंटरनेशनल शालामार कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज है। कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल प्रोफेसर जाहिद बशीर, डॉक्टर सारा खालिद ने शिरकत की है। प्रोफेसर तलत वसीम, डॉक्टर आबिद भट्ट और डॉक्टर अदीला शाहिद भी शरीक हुई। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी। 10वीं शालामार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ है। कॉन्फ्रेंस में जहां जो जदीद रुझानात हैं शोबा तिब के, उनके ऊपर जो है वो बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किरदार के ऊपर बात की जा रही है। वहीं पे मेडिकल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ जो है वो भी इस कॉन्फ्रेंस के अहम मौजू हैं। डॉक्टर सैयद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिनका ताल्लुक आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी से है और वो मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं। वो भी आज इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शरीक हैं। उनसे बात करते हैं। मोइन साहब, ये बताइएगा कि ये जो ओवरऑल आज की सूरत हाल, जिस तरह आज दूसरा रोज़ है, तो मेडिकल एजुकेशन भी इस कॉन्फ्रेंस का एक अहम कंपोनेंट है और आज भी उसी के ऊपर पब्लिक हेल्थ के ऊपर बात हुई है। तो इस हवाले से क्या जदीद रुझानात हैं, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका इस कॉन्फ्रेंस में अहाता किया जाएगा और उनके ऊपर बात करना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। मेडिकल एजुकेशन में आज जिस चीज़ पे बात हुई वो पाकिस्तान भर में मास्टर्स इन हेल्थ प्रोफेशंस एजुकेशन है, जो कि जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी भी इस मास्टर्स प्रोग्राम को ऑफ़र करता है, तो उसकी लिंकेज विद हेल्थ आउटकम्स पे बात हुई। हम कैसे ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें MHP के जो कि अल्टीमेटली हेल्थ आउटकम्स पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हों। अब जो MHP ग्रेजुएट्स हैं वो तदरीस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इम्तहानात जो मेडिकल इम्तहानात हैं, डेंटल इम्तहानात हैं, उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि ग्रेजुएट्स बेहतर प्रोड्यूस हों, मेडिकल, डेंटल और कोई हेल्थ एलाइड के ग्रेजुएट्स बेहतर प्रोड्यूस हों और वो बेहतरी ला सकें आवाम में। तो आज उस पर बात हुई कि कैसे उन अनासर पे हम गौर करें और ये बहुत कारआमद डिस्कशन हुई कि हम अपने तौर पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या लाएमल इख्तियार कर सकते हैं ताकि ये बेहतरी आ सके। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर ये मेडिकल एजुकेशन में ये जदीद रुझानात मुतारफ़ करवाए जाएँ तो इसका अल्टीमेटली जो पेशेंट केयर के ऊपर जो इम्पेक्ट है वो ज़्यादा बेहतर होगा? बिल्कुल, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्किल है हर डॉक्टर की, हर हेल्थ प्रोफेशंस की, वो है क्लिनिकल रीजनिंग, वो है डायग्नोस्टिक स्किल, कि उसकी तशख़ीस की महारत जो है वो कितनी अच्छी है। तो मेडिकल एजुकेशन इसका ख्याल रखता है कि अगर आप जदीद तर्ज इख्तियार करेंगे पढ़ाने के, असेसमेंट के, तो ये सलाहियतें बेहतर होंगी, जो कि पहले इस पर रुझान नहीं होता था। तो जितना वो बेहतर तशख़ीस करेगा उतनी ही बेहतर फिर आगे जाके उसकी ट्रीटमेंट भी होगी। ये जदीद रुझानात जो हैं वो तिब्बी तालीम के, इनका ना सिर्फ जो है वो एजुकेशन को बेहतर बनाने में ये मुअम्मन है, बल्कि इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स की जो स्किल है वो बढ़ाने में भी ये मुअम्मन है और उसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो पेशेंट्स तक पहुँच रहा है। कम आमदन अफराद को घरों की तामीर के लिए 191 अरब से ज़्यादा खाती रकम के बिला सूद कर्जे जारी कर दिए गए हैं। 1,35,410 खानदानों को घरों की तामीर के लिए फंड्स दिए जा चुके हैं। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा है अब तक 91,000 से ज़ायद घरों की तामीर मुकम्मल होना रिकॉर्ड बन चुका है। ज़ेर तामीर 42,000 घर भी रवा माली साल में मुकम्मल होंगे। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन से DG फाटा सिकंदर ज़ीशान की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और महकमाना उमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग। सुथरा पंजाब सफाई टीमों का समनाबाद टाउन में सफाई ऑपरेशन जारी है। 1400 वर्कर्स लोडेड रिक्शों समेत 300 गाड़ियां सफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। घर घर से कूड़ा उठाने के लिए समनाबाद टाउन में 280 लोडर रिक्शे तैनात हैं। गुलशन रावी, यतीम खाना चौक, बाबू साबू में खसूसी सफाई ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। क्रीम ब्लॉक, मून मार्केट, अयूबिया मार्केट, इच्छा बाजार के तरफ खसूसी सफाई टीमें तैनात की गई हैं। चबुर्जी, समनाबाद, मुल्तान रोड, GOR2, इस्लामिया पार्क में भी सफाई सुथराई का अमल जारी है। बाबर साहिब दीन की जानिब से कहा गया कि समनाबाद टाउन में मौजूद 32 हॉट स्पॉट्स एरियाज को भी क्लियर कर दिया गया है।